اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا رمضان ہماری زندگی کا سب سے بہترین رمضان بنے، ہمارا یہ رمضان اللہ کے حکموں کے مطابق ہو، ہمارا رمضان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رمضان کے موافق ہو، ہمارا یہ رمضان مغفرت کا اور نجات کا ذریعہ اور سبب بنے، تو سب سے پہلے ہم کو چاہیے کہ حضور پرنور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رمضان کی طرف ایک ہم نظر ڈالیں کہ کیسے آپ علیہ السلام رمضان المبارک کا مہینہ گزارتے ہیں، کیسے آپ علیہ السلام اس مبارک مہینے میں عبادتوں کا اہتمام فرماتے ہیں، اور کیسے آپ علیہ السلام امت کو رمضان المبارک گزارنے کی ٹریننگ دیتے ہیں۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین نے آپ علیہ السلام کے رمضان کی ایک بہت بڑا خزانہ نقل کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک آنے کی بشارت سناتے تھے صحابہ کو، اور اس کی ترغیب ایسے دیتے تھے کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمہارے پاس ایک مبارک مہینہ آ رہا ہے، اللہ پاک نے اس مہینے کے روزے کو تمہارے لیے فرض کیا ہے، اس میں جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور اس کے اوپر یہ کہ شیاطین کو اس میں قید کر دیا جاتا ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ جو شخص اس مہینے کی برکتوں کو پا لیا، اس مہینے کے برکتوں کو پا لیا تو ساری بھلائی پا گیا، اور جو اس کے خیر سے محروم ہو گیا وہ ساری بھلائی سے محروم ہو گیا، یہ آپ علیہ السلام فرماتے تھے۔ اور رجب کا چاند جب دیکھتے تو آپ علیہ السلام کی زبان مبارک سے بے ساختہ نکلتا تھا کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ شعبان اور رمضان میں ہم کو برکت دے، اور شعبان اور رجب اور شعبان میں ہم کو برکت دے، اور رمضان تک ہم کو پہنچا دے۔ اور مختلف روایتیں مختلف الفاظ کے ساتھ بھی روایتیں منقول ہیں۔ بہرحال، اور جب آپ علیہ السلام رمضان المبارک کے آنے کی خبر سنتے تو خود بھی یہ دعا پڑھتے اور صحابہ کو بھی دعا سکھاتے، اللہم سلمنی لرمضان وسلم رمضان علی وسلم علی متقبلا، کہ جس کا ترجمہ ہے، اے اللہ رمضان میں ہم کو سلامتی عطا فرما، اور مجھ سے رمضان کو سلامتی عطا فرما، اور رمضان کو میرے لیے سلامتی کے ساتھ قبول فرما لے۔ جو دعاؤں کا اہتمام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے، اور اسی طرح رمضان کو گزارنے کی کوشش بھی کرتے تھے۔ اب رمضان جب آ جاتا تو قیدیوں کو رہا کر دیا جاتا تھا، قیدی بھی خوش ہوتے کہ اب مسلمانوں کے اوپر رمضان کا مہینہ آ رہا ہے تو لہٰذا اس میں ہم چھوڑ دیے جائیں گے۔ اور رمضان آتا تو آپ علیہ السلام سائل کو رد نہیں فرماتے تھے۔ ویسے تو آپ علیہ السلام کی یہ شان تھی کہ اللہ سب سے بڑا ہے، ان اللہ اجود جودا، سب سے زیادہ سخی اللہ رب العزت کی ذات مبارکہ ہے، اور اس کے بعد اگر کوئی ہے تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لیکن صحابہ فرماتے ہیں کہ رمضان آتا تو آپ علیہ السلام کا ہاتھ اور بھی کھل جاتا تھا۔ ایک مشہور روایت ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی، جس کو ترغیب میں بھی نقل کیا گیا، صحیح ابن خزیمہ میں، صحیح ابن حبان میں اور بیہقی میں بھی اس کو روایت کیا گیا، اور مختلف سندوں کے ساتھ یہ روایت منقول ہے، جو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کی آخری رات میں جو حدیث سناتے تھے، جس میں آپ علیہ السلام فرماتے کہ تمہارے سامنے ایک بڑا مبارک مہینہ آ رہا ہے، اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے، اس مہینے میں اللہ پاک نے روزے کو فرض قرار دے دیا اور اس کی تراویح کو سنت قرار دے دیا۔ جس نے اس میں ایک نفل عبادت کی، گویا کہ اس نے رمضان کے علاوہ میں فرض ادا کیے، اور جس نے ایک فرض ادا کیا اس نے گویا کہ غیر رمضان میں 70 فرض ادا کیے، یعنی اتنا ثواب اس کو ملے گا۔ آپ علیہ السلام نے بھی فرمایا اس روایت میں کہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا مہینہ یعنی جنت ہی ہے، یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور
آپ علیہ السلام نے اس میں بھی فرمایا کہ یہ خیر خواہی کا مہینہ ہے، جس نے کسی یہ بھی فرمایا کہ جس نے کسی روزے دار کو افطاری کرایا اس کے لیے یہ گناہوں کی معافی کا باعث ہوگا اور جہنم سے خلاصی کا، اور اسے اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا کہ روزے دار کو ملتا ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، ہم تو اتنی استطاعت نہیں رکھتے کہ ایک روزے دار کو کھانا کھلائے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو فضیلت اس شخص کو بھی میسر ہوگی جو آدمی دودھ سے کسی روزے دار کو افطاری کراتے ہیں یا لسی سے۔ تو بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین کو ترغیب دی اور صحابہ کو عبادت کے اوپر متوجہ کیا۔ ایک دوسری روایت میں آپ علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ تمہارے پاس رمضان آ گیا جو مہینہ برکتوں والا ہے، اللہ پاک اس میں رحمت نازل فرماتے ہیں، گناہ معاف فرماتے ہیں، دعائیں قبول فرماتے ہیں، اللہ پاک تمہارے تنافس کو دیکھتے ہیں، یعنی ایک دوسرے سے آپس میں نیکیوں میں آگے بڑھنا، مسابقہ کرنا، تو یہ اللہ کو بہت پسند آتا ہے اور اس وجہ سے ملائکہ پر فخر کرتے ہیں۔ بس اللہ کو اپنے نفس کی بھلائی دکھاؤ، بدبخت ہے وہ آدمی جو اس مہینے میں بھی رحمت خدا سے محروم رہ گیا۔ تو دو کام رمضان المبارک میں خاص طور پر کرنے کے ہیں، ایک تو رمضان المبارک کے دن کا روزہ اور دوسرے اس کے رات کی تراویح۔ تراویح کے تعلق سے ایک روایت آپ کے سامنے پیش کرنا ضروری تصور کرتا ہوں کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی ترغیب دیتے ہوئے امت کو یہ پیغام دیا ہے کہ جو شخص بھی رمضان میں تراویح پڑھے ثواب اور خلوص کی نیت کے ساتھ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی حدیث میں یہ بات آئی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس میں فرمایا کہ چار چیزوں کی کثرت کیا کرو، تو دو ان میں سے وہ ہیں جو اللہ کو راضی کرتی ہے۔ تو پہلا ہے کلمہ لا الہ الا اللہ کی کثرت اور دوسرا ہے استغفار کی کثرت۔ یہ دونوں بہت اہم اور ضروری ہیں۔ استغفار کے فضائل تو اتنے ہیں کہ جن کو مستقل انشاءاللہ بیان کیا جائے گا، اور کلمہ لا الہ الا اللہ بھی ویسے ہی ہے۔ تو یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو پروردگار عالم کی رضامندی کو لازم کرتی ہیں، اور دو چیزیں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دو چیزیں ایسے ہیں کہ جس کے بغیر تم کو چارہ کار نہیں، ان میں سے ایک جنت کا سوال اور اس کی دعا کرنا ہے کہ رمضان میں کثرت سے دعا کی جائے کہ اللہ ہم کو جنت میں داخلہ عطا فرما دے، اے اللہ جنت میں جانا ہمارے لیے آسان فرما دے، جنت کے اعمال ہمارے لیے آسان کر دے، تو یہ دعا ہے۔ اور دوسرا جہنم سے پناہ مانگنا ہے۔ تو کل دو اور دو ملا کے چار ہو گئے۔ تو یہ وہ اعمال ہے جس کی ترغیب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک میں خاص طور پر اپنی امت کو کی ہے۔ دوسرا یہ کہ اس کے آخری عشرے میں اعتکاف ہے جو کہ سنت علی الکفایہ ہے۔ ویسے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پورے رمضان میں عبادت کی کثرت کرتے تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ علیہ السلام جس قدر رمضان میں عبادت کرتے، آخری عشرے میں اور زیادہ اس سے دگنا کر دیتے، اور یہاں تک کہ الفاظ آئے ہیں کہ اپنی کمر کو باندھ لیتے۔ آدمی کوئی مشقت والا کام کرتا ہے تو کمر کو باندھ لیتا ہے۔ تو حضرت انس رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے کہ جب رمضان کا آخر عشرہ آتا تو آپ علیہ السلام کا بستر بھی اٹھ جاتا، عورتوں سے بھی الگ ہو جاتے، اور رات کو کھانا سحر کے وقت ہی میں کھاتے تھے۔ سحر کے وقت میں ہی کھانا، پھر افطار کرنا اور پھر سحر کے وقت میں ہی کھانا۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان المبارک ہوتا۔ آخری عشرے میں ہماتن عبادت میں مشغول ہو جاتے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث گزری ہے کہ رمضان المبارک کے 2 عشرے 20 دنوں میں تو عبادت بھی کرتے اور سوتے بھی، اور جب آخری عشرہ آتا تو خوب عبادت کرتے، اہل خانہ سے علیحدہ ہو جاتے اور اللہ کی طرف ہماتن متوجہ ہو جاتے تھے۔ اور دوسری روایت میں ام المومنین نے بھی فرمایا کہ جب آخری عشرہ داخل ہوتا تو ساری رات عبادتوں میں لگ جاتے، اہل خانہ کو بھی جگاتے اور اہل خانہ سے الگ ہو جاتے۔ تو یہ بھی ایک سنت ہے کہ رمضان کے آخری
آخری عشرے میں ہم خود عبادت کریں اور اپنے گھر والوں کو عبادت کے لیے جگائیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے مروی ہے کہ آپ علیہ السلام آخری عشرے میں گھر والوں کو جگاتے، ہر چھوٹے بڑے کو جو نماز اور عبادت کے لائق ہوتا اس کو ضرور جگاتے۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ جو کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے فرزند ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ رمضان میں عام دنوں کی طرح عبادت کرتے اور جب آخری عشرہ آتا تو خوب عبادت میں مشغول ہو جاتے۔ تو یہ چیزیں ہماری زندگیوں میں آنا ہے، تو اور خاص طور پہ رمضان المبارک کو اور قرآن کو بہت زیادہ تعلق ہے کہ قرآن انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے، تو قرآن کو سب سے زیادہ پڑھنا ہے۔ دوسری حدیث میں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا افضل الذکر قراءۃ القرآن، کہ قرآن کا یعنی سب سے زیادہ بہترین ذکر قرآن کی تلاوت ہے، تو اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کی جائے۔ بخاری شریف کے الفاظ ہے یتدارسہ القرآن، کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام رمضان المبارک میں آپ علیہ السلام کے پاس آتے اور خود قرآن سکھاتے، پڑھ کر سناتے، اور پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کو سناتے۔ تو یہ دور ہوتا تھا، اس سے معلوم ہوا کہ حفاظ جو دور کرتے ہیں یہ بھی مسنون ہے۔ تو دور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل کے ساتھ کرتے تھے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک میں تو صاف طور پہ واضح کر دیا کہ ایک مسلمان کے اوپر سال میں 2 مرتبہ قرآن شریف ختم کرنا ضروری ہے۔ تو ہماری رمضانوں میں دیکھنا کہ ہم کتنے ہمارے قرآن کے ساتھ ہمارا کتنا تعلق ہے۔ تو یہ تھی وہ باتیں، اور اس کے علاوہ 2-3 احباب نے سوالات کیے تھے کہ رمضان المبارک اب چونکہ لاک ڈاؤن آ رہا ہے اور اعتکاف بھی غالباً لاک ڈاؤن میں ہی اعتکاف کی مدت پوری ہو جائے گی، تو ایسے میں کیا کیا جائے؟ چونکہ اعتکاف سنت علی الکفایہ ہے، اگر کوئی بستی والوں میں سے ایک آدمی بھی اعتکاف میں نہیں بیٹھا تو پوری بستی سنت کے چھوڑنے کے گنہگار ہوں گی۔ تو ایسی صورت میں چونکہ لاک ڈاؤن ہے، اس میں کیا کیا جائے؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ جو احباب مساجد میں متعین ہیں نماز پڑھنے کے لیے، یا جو خادمین ہیں، ان میں سے کوئی ایک مسجد میں اعتکاف کے لیے بیٹھ جائے، اور خواتین اپنے گھروں میں اپنے خاص معتکف ایک کمرے کو خاص کر لے، یا پھر کسی جگہ کو خاص کر لے جس کے اندر وہ اعتکاف میں بیٹھ سکتی ہے۔ تو خواتین گھروں میں اور مرد احباب میں سے کوئی ایک مسجد میں اعتکاف کر لے۔ اب یہ سوال ہے کہ مرد کا اعتکاف گھر میں درست ہے یا نہیں ہے؟ تو احناف کے نزدیک مرد کا اعتکاف گھر میں درست نہیں ہوتا، اس کے لیے جو اعتکاف کی جگہ ہے مرد کے لیے وہ تو مسجد ہی ہے جس کے اندر 5 وقتہ نماز ادا کی جاتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی رمضان آنے سے پہلے منت مان لے کہ میں اس سال ضرور اعتکاف کروں گا، تو ایسے آدمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ مسجد میں حتی الامکان کوشش کرے، اگر ممکن ہو گیا تو مسجد میں کر لے، یا پھر آئندہ سال ہی وہ اپنے اعتکاف کو پورا کرے۔ تو بہرحال یہ تھی چند مختصر گزارشات کہ رمضان المبارک میں ایک سیکنڈ کی اکابرین قدر و قیمت کرتے تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی صحیح قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان میں عبادت میں اضافہ اور ثواب کے زیادہ حصول کے لیے اکابرین نے ایک چھوٹی سی ترکیب یہ بھی بتائی ہے کہ اپنے نمازوں کے اندر تسبیحات کو ذرا لمبی کر لے، تسبیحات کی تعداد کو ذرا بڑھا لے۔ اگر عام دنوں میں 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتا تھا سجدے میں، تو وہ 5 مرتبہ کر لے تاکہ اس کا ثواب بڑھ جائے۔ یقیناً رمضان المبارک میں ثواب کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ صحیح طور پہ ہم کو رمضان المبارک گزارنے کی اور اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان المبارک کی برکت سے اس وبا کا خاتمہ فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔